سلطان محمود غزنوی موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بشمول سارا مشرقی پنجاب بھارت کے اولین بانی ہیں۔ سلطان نے اپنی زندگی میں مذکورہ علاقے کو غزنوی سلطنت سے الحاق کر کے باقاعدہ حکومت قائم کر لی تھی۔ سلطان نے پہلی بار لاہور کو اپنی ہندی سلطنت کا مرکز بنایا تاکہ شمالی ہند کے ہندو راجاؤں کی سازشوں اور بغاوتوں کا فوری اور مؤثر سدباب کیا جائے۔ پنجاب کے پہلے صوبے دار یا نائب حاکم ابو نجم ایاز تھے، جو محمود کے محبوب غلام اور تیر انداز فوجی دستے کے سربراہ تھے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر محمود و ایاز کے محبوب رشتے کو اسلامی انسانی مساوات کے تناظر میں بیان کرتا ہے کہ تاکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پنجاب میں غزنوی سلطنت تقریباً 200 سال رہی، جہاں کی سرکاری زبان عربی تھی۔ پنجاب میں غزنوی دور کے بعد غوری سلطنت کا آغاز ہوا، جنہوں نے دہلی، یوپی اور بنگال موجودہ بنگلہ دیش فتح کیا اور دہلی میں سلاطین دہلی یعنی خاندان غلامہ کی حکومت قائم کی۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب تمدنی ہند پر اسلامی اثرات میں باجا لکھا ہے کہ محمود غزنی کے حملوں نے مسلمانوں کی آمد کے لیے ہندوستان کا دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر تارا چند نے مزید لکھتے ہیں کہ جنوبی ہند میں مذاہب کے باہمی تصادم سے ہیجان پھیلا ہوا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی بے سکونی کا زمانہ تھا۔ ایسے موقع پر اسلام ایک سیدھے سادے ضابطہ ایمان، واضح اور معین عقائد، عبادات و معاشی تنظیم کے جمہوری نظریات کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ہند کی دریافت میں ہندوستان میں اسلام کی آمد کو تازہ پانی کا ریلا اور تازہ ہوا کا جھونکا کہا ہے، جس نے ہندوستان کے مجمد معاشرے پر خوشگوار اثرات ڈالے ہیں۔ محمود غزنوی کی بہادری، عقل و دانش، عدل و ثقافت، رعا پروری، دین کی پابندی اور اس کی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کی اس قدر شہرت پائی ہوئی کہ 3 صدیاں گزرنے کے بعد جب فیروز خان تغلق کے زمانے میں ضیاء الدین برنی جیسے بے لوگ مورخ نے فتاوی جہانداری تصنیف کی، تو نہ صرف یہ کہ اس تالیف کو سلطان محمود غزنوی کے نام سے منسوب کیا، بلکہ امور مملکت سے متعلق ہر موضوع کے سلسلے میں سب سے پہلے سلطان کی کوئی نہ کوئی برمحل نصیحت درج کی۔ واضح طور پہ کہا کہ سلطان محمود غزنوی ایک مثالی حکمران ہے، جس کا شاندار نمونہ سلاطین دہلی کے لیے قابل تقلید ہے۔ سلطان محمود غزنوی طریق ساز شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے معاصر زمانے میں انمٹ نقوش ثبت کیے۔ پنجاب کے ہندو راجا جے پال کی سلطنت پشاور سے پرے تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سے آج کے بھارت کی طرح اکھنڈ بھارت کا شوق فضول تھا۔ راجا جے پال نے محمود غزنوی کے کم عمر اور نا تجربہ کار ہونے کی بنیاد پر اپنا کھویا ہوا علاقہ حاصل کرنے کے لیے پشاور سے پرے لمعان کے نام پر ایک جنگ لڑی، جس میں عبرتناک شکست کے بعد اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت گرفتار ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے کبھی کسی قیدی پر تشدد نہیں کیا۔ جے پال نے بھاری تاوان دے کر فرمانبرداری کا دم بھرا اور رہائی پائی۔ جے پال نے رہائی کے بعد حکومت اپنے بیٹے آنند یال کے حوالے کی، ندامت کے باعث برکتی آگ میں کود کر خودکشی کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں میں پہلے 6-7 حملے جے پال اور اس کے ہندو حلیف راجاؤں کی جوہرانہ مہم جوئی کا جواب تھے، جس کا محاذ موجودہ KP کی یعنی پاک افغان سرحدی علاقہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے سارے حملے ہندو راجاؤں کی سازشوں بغاوتوں کی روک تھام کے لیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا اور نہ ڈاکو، جس نے محض لشکر کشی اور مہم جوئی کے شوق میں ہندوستان پر حملے کیے تھے۔ وہ ہندو دھرم اور مندر کا دشمن نہیں تھا، مگر وہ اپنے دشمنوں کے سامنے سرنگو ہونا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی اپنی فوج میں تقریباً 30% ہندو تھے۔ غزنی میں ایک بڑا محلہ ہندوؤں کا تھا، جہاں مذہبی رسومات اور عبادات کی جاتی تھی اور اس کی اجازت تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے فوجی مہم جوئی کے سفر کے دوران ہندو آبادی اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سومناتھ کا مندر اور بعض دیگر مندر سلطان کے خلاف مسلسل سازشوں کا گھر بنے ہوئے تھے۔
سومناتھ کے مندر گجرات کاٹھیاوار پر حملے کی کئی وجوہات تھی۔ گجرات کا ہندو راجہ مسلم دشمن اس میں حد سے گزر جاتا تھا۔ یہ دہر کے بحری قزاقوں کی طرح مسلمان کے تجاری بحری جہازوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ گجرات کا سومناتھ کا سرپرست بھی تھا۔ سومناتھ میں سلطان محمود کے باغیوں اور امت مسلمہ کے باغی اور مرتد کرامتی بھی یہاں پناہ گزین تھے۔ ملتان کا مرتد کرامتی ابوالفتح داؤد اپنے حواریوں سمیت سومناتھ میں تھا۔ اسی ابوالفتح داؤد کرمتی نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف آنند پال کی مدد کی تھی۔ آنند پال نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف ہندو راجوں کو دری رکھیاسا کے نام پر متحد اور معاون بنا لیا تھا۔ نیز سومناتھ کے پجاریوں کا خیال تھا کہ سومناتھ کے بت نے محمود غزنوی کو ختم کرنے کے لیے سومناتھ کی راہ دکھائی۔ سومناتھ کا بت بغیر سہارے کے ہوا میں معلق تھا اور اسے سومناتھ کا چمتکار سمجھا جاتا تھا۔ سومناتھ کے مندر میں سورج کی کرن نہیں جا سکتی تھی، مگر مندر ہیرے جواہرات سونا چاندی اور موتیوں کی چمک سے چمکتا رہتا تھا۔ فی الحقیقت یہ نہیں تھی۔ فی الحقیقت سومناتھ کا بت مقناطیسی قوت سے معلق تھا، جو مقناطیسی ستون گرنے سے گر گیا۔ سومناتھ کے پجاریوں اور سرپرستوں نے سلطان محمود غزنوی کو بت شکنی سے روکنے کے لیے منہ مانگا مال و زر دینے کا عطیہ دیا، جو سلطان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر مسلمان بت شکن ہے، نہ کہ بت فروش۔ سلطان محمود غزنوی دنیا کے عظیم اور منفرد فاتح تھے، جنہوں نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جنگجو راجہ ہندو راجہ بھی اپنے لشکروں کو چھوڑ کر جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے۔ متھرا کا شہر کئی دیگر شہروں کی طرح بغیر لڑے فتح ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کا عمر بھر کا معمول تھا کہ وہ امن و امان کے داعی دشمن پر کبھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ جس نے صلح کر لی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور جو لڑنے آیا اس سے لڑائی میں تاخیر اور تعویل نہیں کی۔ سلطان محمود غزنوی اسلامی روایت کے مطابق عالموں اور ولیوں کی میت میں محاذ جنگ میں پہنچتے تھے۔ سلطان سخت ترین جنگی محاذ پر موجود ہوتے تھے۔ بعض اوقات سلطان کا ہاتھ کثرت خون کے باعث تلوار کے دستے سے اس طرح چپک جاتا تھا کہ گرم پانی ڈال کر ہاتھ علیحدہ کیا جاتا۔ سلطان دن کو لڑتا اور رات کو زیادہ وقت دعا اور سر پر سجود میں گزارتے تھے۔ سلطان نے اکثر فتوحات راتوں کو مسلح پر کھڑے ہو کر حاصل کی تھی۔ سلطان بچپن سے ہمت و جرأت کا پیکر تھے۔ آپ کی بہادری اور جنگی صلاحیت کو دیکھ کر امیر سبتغین نے آپ کو سیف الدولہ کا خطاب دیا، جبکہ عباسی خلیفہ نے آپ کو قومی و ملی خدمات کی تحسین کرتے ہوئے سلطان کو یمین دولتا اور امین الملتا کے القاب عطا کیے۔ فی الحقیقت سلطان محمود غزنوی کی حیات و خدمات کا محور عباسی خلافت نبرزما رہنے میں گزری۔